الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو احکام پر مشتمل ہیں آپ کے سامنے اس قصد و ارادے سے بیان کی جا رہی ہیں کہ ہم ان احکام کو سیکھ کر سمجھ کر اور اپنی عملی زندگی پر جو ہم نافذ کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، ان کو اختیار کر کے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کامل سے کامل تر کریں، کیونکہ اطاعت رسول نجات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ جو اپنے نبی کے احکام کو معمولی سمجھ کے ترک کرے گا وہ قابل گرفت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا کے اندر ہم اس کے بے شمار نقصانات دیکھتے ہیں۔ جب ہم خود دین سے بیزاریت اختیار کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو دین سے دور رکھتے ہیں، اولاد کو دور رکھا جا رہا ہے، اپنے دوستوں کو دین نہیں سکھاتے یا ان کے ساتھ دینی معاملات نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہر طرف دین سے ہٹ کر ہر شخص اپنی عقل سمجھ اور حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اس طرح چلنا چاہتا ہے۔ اب لازم سی بات ہے کہ اگر ایک سوچ ایک فکر کو کوئی فالو کر رہا ہو تو آپس میں سوچوں کو ٹکراؤ ہی نہیں ہوگا۔ بھئی یہ سوچ آپ نے بھی قبول کرنی ہے، آپ نے بھی کرنی ہے۔ ٹکراؤ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایک سوچ کو قبول نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں یہ میری سوچ ہے وہ تمہاری سوچ ہے۔ اب اس میں تضاد پیدا ہوتا ہے، کوئی کچھ سوچ رہا ہے، کوئی فیصلہ کر رہا ہے، پھر وہ ٹکراتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ تم میری مان لو، وہ کہتا ہے نہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم تیری نہیں مانیں گے۔ جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو پھر کبھی بھی انسان فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف اور جھگڑوں کے اختتام کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکتوں کی طرف نہیں آ سکتا ہے۔ یہی وجہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب ہم دین سے بیزاریت اختیار کر کے اپنی سوچ و فکر اور دنیاوی رسومات کے مطابق چلنا چاہتے ہیں تو بیوی شوہر کے اندر کیسے تنازع پیدا ہوتے ہیں۔ اتنی تیزی سے طلاقیں ہو رہی ہیں اور خلا ہو رہے ہیں کہ حیرت زدہ آدمی رہ جائے کہ نہ بچوں کا خیال، نہ شوہر کا خیال، نہ شوہر کو بیوی کا خیال، نہ خاندانوں کا خیال، نہ ماں باپ کی عزتوں کا خیال، تیزی کے ساتھ طلاقیں اور خلا ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دین سے بیزاریت، سرکار کے احکام کو اٹھا کر پھینک دینا۔ ماں باپ بچوں سے پوری زندگی کے لیے ناراض ہیں، اولاد ماں باپ کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ دین سے دوری کی وجہ، دین سے دوری، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ دوست احباب جو ہیں وہ نگاہیں پھیر لیتے ہیں اور برے رویے اختیار کرتے ہیں، آستین کے سانپ بن جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دین ہمارے درمیان نہیں رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کو فوقیت دینا بہت ضروری ہے، اور جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سیکھیں اور ان کے تقاضے کے مطابق عمل کریں۔ تو اس لیے مختلف موضوعات پر حدیثیں آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھیں۔ ایک چند حدیثیں آج بھی سماعت فرما لیں۔ صحیح بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اور اس کی پھپھی کو نکاح میں جمع نہ کیا جائے، اور نہ عورت اور اس کی خالہ کو۔ تو عورت اور اس کی پھپھی یعنی والد کی بہن پھپھی کہلاتی ہے، تو یہ اجازت نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرے اور اس کی پھپھی سے بھی نکاح کر لے، یہ غلط ہوگا۔ ان دو کو جمع کرنا منع ہے۔ اسی طرح خالہ کو اور اس کی بھانجی، ان دونوں سے ایک ساتھ نکاح کر لیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو پھپھی بھتیجی بنے گی اور خالہ بھانجی، ان کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا منع ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اس میں سب احتیاط کرتے ہیں، لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، یعنی ایک ساتھ جمع نہ کیا جائے، یہ حکم ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بہن سے نکاح ہوا، پھر اس کو طلاق دے دی، پھر اس کی بہن سے نکاح کیا، یا وہ بہن مر گئی اور سالی سے نکاح کر لیا، یہ تو شرعی طور پہ بالکل جائز ہے۔ لیکن ایک ساتھ دو بیویوں کو، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا، دونوں کو بیوی بنا کر رکھنا، یاد رکھیں یہ غلط ہے۔ اس میں اگر پہلی سے نکاح کیا اور اس کے بعد دوسری سے کیا تو پہلا نکاح صحیح، دوسرا باطل ہوگا، یعنی ہوگا ہی نہیں، چاہے ایجاب و قبول کر لیں، وہ بیوی بنے گی نہیں۔ اور اگر دونوں سے ایک ساتھ ہوا ہے، جیسے قاضی صاحب کہیں کہ بھئی آپ فلانہ بنت فلاں اور فلانہ بنت فلاں، ان دونوں کو اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں، اور اس نے کہا جی قبول کیا، تو دونوں سے نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ اب ایک ساتھ نکاح ہو رہا ہے، ایک ساتھ نکاح میں جمع ہو رہی ہیں۔ تو ایسے بھی میرے پاس کیسز آئے ہیں اسی کراچی کے اندر کہ دو سگی بہنوں سے نکاح کر کے دونوں کو رکھا ہوا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے۔
تو یہ اور کتنے ایسے ہوں گے شاید جو میری یہ بات سن کر جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اچھا یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. تو یہ غلط چیز ہوتی ہے، اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں ہے کہ پھوپھی کے نکاح میں ہوتے اس کی بھتیجی سے نکاح کیا جائے منع فرمایا ہے، اور بھتیجی کے ہوتے اس کی پھوپھی سے یا خالہ کے ہوتے اس کی بھانجی سے یا بھانجی کے ہوتے اس کی خالہ سے نکاح کرنے کو منع کیا. حدیث وہی ہے تقریباً. اگلی حدیث دیکھیں، امام بخاری نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں ولادت سے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہیں. ولادت کا مطلب نسب کی وجہ سے. یہ نسب کی وجہ سے کون کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، اسی طریقے سے خالہ ہے، پھر بیٹی ہے، پوتی ہے، نواسی ہے. ان سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. اچھا سگی بہن جیسے ہے، تو یہ نسب کی وجہ سے ہوتی ہیں، یعنی خاندانی تعلق کی وجہ سے. سرکار نے ارشاد فرمایا جیسے یہ خاندانی تعلق کی وجہ سے عورتیں حرام ہیں، اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوں گی. رضاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے. دودھ پلانا رضاعت کہلاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو رشتے بنتے ہیں ان کو کہتے ہیں رضاعی رشتے. اردو میں رضائی کہہ دیتے ہیں، رضائی بھائی بہن. تو رضاعی رشتے بنتے ہیں. وہ اس کا اصول یہ ہے اس میں کہ اگر کوئی عورت کسی بچے کو 2.5 سال کی، اس کی زندگی کے ابتدائی عمر کے 2.5 سال کی مدت کے اندر ایک مرتبہ بھی دودھ پلا دے، اور فقہ حنفی کی روشنی میں چاہے ایک قطرہ بھی اس بچے کے حلق سے یا کسی ذریعے سے معدے تک پہنچ گیا، تو بس ان میں رضاعی رشتہ قائم ہو جائے گا. رضاعی رشتہ قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ نہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے، گویا کہ اس کی ماں بن گئی، نہ اس عورت کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی بہن بن گئی، نہ اس عورت کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے کہ وہ اس کی خالہ بن گئی. تو یہ جیسے نسب کے ساتھ رشتے منع ہوتے ہیں، ایسے ہی رضاعت سے بھی رشتے منع ہو جاتے ہیں. تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں وہ خاص طور پہ توجہ فرمائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی بیاہ ہو رہی ہوتی ہے، شادی بیاہ کے گھر ہوتا ہے، اور کچھ خواتین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. ایک کچن میں کام کر رہی ہے، کہیں جا کام کر رہی ہے، اس کا بچہ جاگ گیا، رونے لگا، تو وہ دوسری کو کہہ دیتی ہے ذرا دیکھنا، ذرا سنبھالنا، میں آئی بس. تو بعض اوقات عورتیں بچوں کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہیں. تو اب یاد رکھیں جس نے 2.5 سال کی مدت میں کسی بچے کو دودھ پلایا تو یہ رضاعت ثابت ہو گئی. حکم شرع یہ ہوتا ہے اگر اس طرح کبھی عورت نے دودھ پلایا، جیسے عموماً بہنوں میں ہوتا ہے، سگی بہنوں میں خالہ نے دودھ پلا دیا، تو وہ اس کو ظاہر کرے، اس کو بتا دے خاندان میں، یعنی عورتوں کو کہ بھی میں نے اس کو دودھ پلایا ہے. تاکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات عورتیں بتاتی نہیں ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں اور وہ رضائی بھائی بہن ہوتے ہیں، لیکن خاندان والے ان کا آپس میں نکاح کر دیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ نکاح نہیں ہوگا اور گناہ گار ہوں گے. اب یقینی سی بات ہے کہ جن کو نہیں معلوم وہ تو نہیں ہوں گے گناہ گار، نہ یہ لڑکا لڑکی گناہ گار ہوں گے، لیکن بہرحال اس پہ توجہ کرنی چاہیے. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر فرض کر لیں کوئی عورت اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ میں نے اس لڑکے کو دودھ پلایا ہے، لڑکی کو دودھ پلایا ہے، تو فقہ حنفی کی روشنی میں جب تک وہ گواہ پیش نہ کر دے اس کا قول نہیں مانا جائے گا. ایک عورت کی گواہی تسلیم نہیں ہوتی. نہیں مانا جائے گا سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی انکار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. عورت سے کہا جائے گا آپ 2 مرد یا 1 مرد 2 عورت بطور گواہ پیش کریں کہ آپ نے اس کو دودھ پلایا ہے. اگر وہ پیش کر دے ٹھیک، نہیں تو سامنے والے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے، اور وہ اپنے بچے کا نکاح ایسی جگہ کر دیں. اور اگر چاہیں تو پھر احتیاط اس میں ہے کہ ایک عورت کا قول بھی قبول کر لیں. یہ بخاری کی ہی روایت، ایک صحابی تھے، ان کا نکاح ہونے لگا تو ایک عورت آ گئی، اس نے آ کر کہا کہ آپ دونوں کا تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے آپ دونوں کو بچپن میں اپنا دودھ پلایا ہے، تو آپ رضائی بھائی بہن ہیں. تو وہ شوہر فوراً علیحدہ ہوئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور یہ مسئلہ ذکر کیا کہ ایک عورت نے ایسا کہا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک عورت نے کہا ہے تو آپ ان سے نکاح نہ کریں. تو اس نوجوان نے اس لڑکی کو اپنے سے جدا کر دیا. اب اس سے یہ ہم نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ ایک عورت کی گواہی کافی ہے، کیونکہ پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے. قرآن میں گواہی کا معیار 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورت رکھا ہے، تو حدیث سے قرآن کے معیار کو تو ہم نہیں ختم کر سکتے. اس لیے احناف نے قرآن اور حدیث کو دونوں کو جمع کر کے یہ فرمایا کہ اصل تو یہی ہے کہ عورت پہلے گواہ پیش کرے، 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں، تبھی اس کا قول ویلڈ ہوگا، ورنہ ہم رد کر سکتے ہیں.
لیکن حدیث یہ کہتی ہے اگر ایک عورت بھی گواہی دے تو اگر آپ چاہیں تو قبول کر لیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دل میں وسوسے پیدا ہوتے رہیں گے، یار پتہ نہیں شاید سچ کہہ رہی ہو، تو پھر وہ رشتے پہ فرق پڑ جائے گا، یعنی جذبات اور فیلنگز ویسے نہیں رہیں گے، بہن سی محسوس ہوگی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایک عورت کا قول بھی قبول کر لیں۔ لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں کہ فقہ حنفی اس لحاظ سے بہت ہی بہترین مذہب ہے اور اس کے مسائل بہت ہی بہترین ہیں کہ عورتوں میں عموماً میں نے یہ دیکھا ہے اس طرح کے جھوٹ اور اس طرح کی باتیں بہت زیادہ عام ہوتی ہیں۔ اگر ایک عورت یہ دیکھے کہ یہ لڑکی کا رشتہ میرے بیٹے کو مل جائے فلاں کو نہیں، یا اصل اپنے بیٹے کے ساتھ تو نہیں، اس لڑکی کا رشتہ میری بہن کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے فلاں کے ساتھ نہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں نے دودھ پلایا تھا فلاں کو، یا اس نے دودھ پلایا تھا، تم نے دودھ پلایا تھا، یوں کر کے تاکہ رشتہ کوئی مطلب شک میں پڑ جائے۔ تو اگر ایک عورت کی گواہی قبول ہوتی تو پھر عورتیں اس معاملے میں جس رشتے کو خراب کرنا چاہتیں بڑی آسانی سے کر سکتی تھیں۔ تو شریعت نے اس میں ایک پابندی رکھی ہے، اس سے بڑا فائدہ ہے بہت سے لوگوں کو، ورنہ خاندان میں عموماً ایسا ہو سکتا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ قاعدہ بیان فرمایا کہ جس طریقے سے کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہوتے ہی فوراً یعنی چلو پیدا ہونے کے بعد بالغ ہو گیا تو بہت سے رشتے خود بخود اس کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ لڑکا ہے تو بہن سے نکاح حرام ہے، ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، پھوپھی ہے، اسی طریقے سے خالہ ہے، اسی طرح بیٹا بیٹی پوتی نواسی، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اس کو کوئی نیا عمل کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہے کہ جیسی کوئی بچہ 2.5 سال کی مدت میں دودھ پیتا ہے تو رداعت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ وضاحت اور تھوڑی سی میں کر دیتا ہوں کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ 2 سال ابتدائی جو عمر کے 2 سال ہیں اس میں ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ 2 سال کمپلیٹ ہو جانے کے بعد اگر ایک دن بھی زیادہ کیا تو یہ عورت گناہگار ہوگی، یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اب نہیں پلا سکتی۔ لیکن رضاعت جو ہے وہ 2.5 سال کی مدت کے اندر اندر ثابت ہو جائے گی، کیونکہ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا کہ اس بچے کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 ماہ ہے، 30 ماہ بنتے ہیں 2.5 سال۔ تو اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ 2.5 سال تک بچے کو دودھ پلایا جائے، جبکہ صاحبین و حولین کاملین آیت کے اندر آیا کہ 2 کامل سال تک ماں دودھ پلا سکتی ہے، تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اب چونکہ 2 اقوال آ گئے اس لیے ایک تو فتویٰ اس پر دیا گیا کہ 2 سال تک دودھ پلائیں گے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن چونکہ امام اعظم نے 2.5 سال تک دودھ پلانے کی اجازت مرحمت فرمائی تو ان کے قول کو بھی بالکلیہ چھوڑنا لازم نہ آئے، تو رضاعت کے معاملے میں امام اعظم کے قول کو احتیاطاً اختیار کیا گیا کہ اگر 2.5 سال کی مدت میں ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ ابھی چونکہ بعض لوگ کہتے ہیں مجھ سے آپ دلیل بیان کریں، دلیلیں بعض اوقات اتنی مشکل ہوتی ہیں کہ عام آدمی اس کو سیکھنے لگے تو ذہنی ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ دلائل پہ نگاہ رکھ کر ان سے مسائل نکال کر عام فہم انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو اگر شخصیت کوئی قابل اعتماد ہے تو پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس دلیل سے، بلکہ ان کا قول ہی آپ کے لیے دلیل ہونا چاہیے، کیونکہ دلیل کو سمجھنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو خلاصہ آپ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل آسانی رہے گی۔ اب لگے ہاتھوں بہت سے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ویسے تو اطاعت رسول پہ کلام چل رہا تھا، لیکن میں اس آیت کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر کے یہ بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ کون کون سی عورتیں مرد کے اوپر قرآن و حدیث میں حرام کی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے والد نے نکاح کیا ہے، یعنی جو والد کی منکوحہ ہوتی ہیں ان سے نکاح کرنا جائز نہیں، تو سگی ماں سے بھی جائز نہیں، اور اگر والد صاحب نے کوئی ستیلی عورت سے مطلب ایک اور عورت سے نکاح کیا جو ستیلی ماں بن رہی ہے تو باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا منع ہوتا ہے۔ فرمایا مگر جو گزر چکا، زمانِ جاہلیت میں لوگ اس طرح کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب یہ شریعت کا حکم ہے کہ کوئی بھی اپنے والد کی منکوحہ کے ساتھ جس سے والد نے نکاح کیا ہے نکاح نہیں کر سکتا۔ فرمایا بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور بہت بری راہ ہے۔ پھر فرمایا تم پر حرام ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں
اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں یعنی رضائی والدہ رضائی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی ساس اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں ان عورتوں کی کہ جن سے تم جسمانی تعلق قائم کر چکے ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عورت سے نکاح کیا جو پہلے سے مطلقہ ہے یا بیوہ ہے اور اس کی کوئی بیٹی ہو مثال کے طور پر پہلے شوہر سے، اب اس سے نکاح کر لیا، تو اس میں اب دو چیزیں ہوتی ہیں، صرف نکاح ہوا ایجاب و قبول اور اس نے عورت کو طلاق دے دی تو اس کی بیٹی سے بعد میں نکاح کر سکتا ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس عورت سے جسمانی تعلق ایک دفعہ قائم کر لیا گیا تو پھر اس کی بیٹی سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے اس عورت کو طلاق دے دے، پھر وہ بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا اور اگر تم نے ان عورتوں سے جسمانی تعلق قائم نہ کیا ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں گناہ نہیں ہے، اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں، ان سے بہو سے بھی نکاح کرنا منع ہے، اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا یعنی ایک نکاح میں نے ابھی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ دو بہنوں کا ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا منع ہے، مگر جو ہو چکا بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور مزید فرمایا اور حرام ہے وہ عورتیں جو نکاح والیاں ہیں، یعنی کسی اور شخص کے نکاح میں ہیں، یعنی دوسرے کی بیوی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ چند دیکھیں بیان فرمائیں، دوبارہ اس پہ تھوڑا سا کلام کرتا ہوں۔ تمہاری مائیں، ماؤں کے اندر، اور پہلے جو فرمایا کہ تمہارے والد کی منکوحہ باپ دادا کی جو نکاح میں عورتیں تھیں، تو ماں چاہے سگی ہو چاہے ستیلی، اس سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ چلیں اس پہ انشاءاللہ اب چونکہ ٹائم کم ہے میں نیکسٹ پروگرام میں کلام کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ